بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعہ کے دن درود شریف پڑھنے کی فضیلت۔ جمعہ کا دن ہفتے کے 7ویں دنوں میں سب سے زیادہ افضل اور مبارک دن ہے۔ خصوصی طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کی کچھ اور ہی فضیلت ہے۔ بلا شبہ درود شریف ایک فضیلت والا عمل ہے۔ اللہ رب العزت نے جو مقام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا ہے، اتنا مقام کسی اور کو نہیں بخشا۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور خصوصیات سے نوازا، وہیں پر ایک خاصیت جو صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی خاص ہے، وہ درود شریف ہے۔ درود شریف ایک سلام ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، اور اس کے بے بہا فوائد ہیں جس سے دنیا و آخرت کی بھلائی اور کامرانی ممکن ہے۔ درود شریف ایک دعا بھی ہے جس سے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت طلب کی جاتی ہے اور سلامتی بھی طلب کی جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور محبت کے علاوہ وہ حقوق جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت پر مشروع کیا ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوا جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن جنت میں داخل کیے گئے، اسی دن جنت سے نکالے گئے اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے۔ اس دن کثرت سے درود پڑھا کرو، کیوں نہ کہ تمہارا درود مجھے پہنچایا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات کثرت سے درود پڑھا کرو، جو ایسا کرے گا تو میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ لوگ ہوں گے جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجتے ہیں۔ ایک سائل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور عرض کی کہ مجھے کچھ دیجیے، میں تنگست ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس وقت دینے کے لیے کوئی چیز نہ تھی۔ آپ نے 10 بار درود پڑھ کر سائل کی ہتھیلی پر پھونک مار کر فرمایا، ہتھیلی بند کر دو۔ سائل نے باہر جا کر جب ہتھیلی کھولی تو سونے کے دیناروں سے بھری پڑی تھی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری قبر کو عبادت گاہ نہ بناؤ اور مجھ پر درود بھیجو، میرا شعبہ تمہارا درود مجھ تک پہنچاتا ہے، چاہے تم جہاں رہو۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حقیقی معنوں میں بخیل وہ شخص ہے جس کے پاس میرے نام کا تذکرہ ہوا لیکن اس نے مجھ پر درود نہیں بھیجا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر بکثرت درود شریف پڑھتا ہے، قیامت کے روز وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک سن کر کم سے کم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔